अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद। सुबह पाकिस्तान की एक रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ मैं हैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अली अहमद। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ हम दिन का आगाज़ कर चुके हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ दिन का आगाज़ कर चुके हैं और इंशाल्लाह आपका दिन भी ये अच्छा होने वाला है। आज जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक हफ्ते के आखिरी दिन का एक पैगाम भी होता है, एक ट्रेडमार्क भी होता है कि आज आखिरी दिन है और आज हफ्ता मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते के साथ अब इतवार, हफ्ते और इतवार को साल भी इख्तिताम को पहुंच रहा है। बिल्कुल जनाब। और ये इख्तिताम जो है इस पे हमारी प्लानिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं कि इस साल के इख्तिताम में क्या करना है, हफ्ते के इख्तिताम में क्या करना है। फ्राइडे को अमूमन हम बड़े एनर्जेटिक इस वजह से भी होते हैं, एक्साइटेड इस वजह से भी होते हैं कि अब जो हमारा वीकेंड है इस पे हमने क्या क्या काम करने हैं, अपने लिए कितना वक्त निकालना है, फैमिली के लिए कितना वक्त निकालना है। और फिर रिजवान, इस साल तो अभी ये जो इख्तिताम हो रहा है हफ्ते का, जैसे साल का भी इख्तिताम हो रहा है, इस दफ़ा तो एक और जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी ये है कि हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी सेट करनी है कि अगले साल करना क्या है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग तो सिर्फ रेजोल्यूशन सेट करते हैं और अगले साल उनको याद आता है अच्छा हमने साल 2023 में ये करना था, नहीं कर सके, चले अब 2024 में ट्राई करते हैं। ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करने से बहुत सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बड़ा मकसद सामने और उसी को टारगेट करते हुए उसको हासिल करने के लिए कोशिश करें। छोटे छोटे टारगेट्स भी काउंट करते हैं। अगर कोई बड़ा टारगेट है तो उसके लिए छोटे छोटे टारगेट सेट कर लें और अपने माइलस्टोन्स बना लें, फिर उनको अचीव करते रहें और यूँ आप एक बड़ा टारगेट, बड़ा माइलस्टोन पूरे साल में, क्योंकि 365 दिन बहुत ज़्यादा दिन है, बहुत ज़्यादा वक्त होता है अगर हम अपने दिन को यूटिलाइज करें तो। बिल्कुल, कहा जाता है ना रिजवान कि हमें लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने हैं और कुछ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द भी हो रही हैं, बड़ी रिफॉर्म्स आ रहे हैं। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दैट आपके साथ ज़रा अच्छी खबरें पहले शेयर करते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त खबरें, ऐसी चीज़ें रिजवान जिसके लिए इंसान सारी ज़िंदगी इंतज़ार करता है। हज करना, उम्रा करना, इसकी सादत हासिल करना, सारी ज़िंदगी के हमारे प्लान्स होते हैं। और आपको ये बता देते हैं कि वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज 2024 की जो कुरानदाज़ी है उसका ऐलान कर दिया है और इस साल कितने लोग हज पे जा सकेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो हज रिफॉर्म्स हुए हैं, स्पॉन्सरशिप स्कीम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। निगरान वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने हज 2024 के लिए कुरानदाज़ी का ऐलान कर दिया और उन्होंने बताया कि रेगुलर हज स्कीम में 69,438 एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं। 69,438 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 63,805 वो खुश नसीब हैं जो इस कुरानदाज़ी के ज़रिए हज कर सकेंगे, जबकि जो रह जाने वाले 5,633 दरख्वास्त गुजार हैं उनकी रवानगी के शहरों के लिहाज से वेटिंग लिस्ट मुरतब कर ली गई है। इसी हवाले से बात करेंगे सेक्रेटरी मजहबी उमूर जनाब अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और ये बहुत ही खुशखबरी है। कुरानदाज़ी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, 63,000 से ज़्यादा खुश नसीब है जिनके नाम आ गए और जो 5,000 से ज़्यादा लोग रह गए हैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि अभी वेटिंग लिस्ट तैयार हो रही है। बिल्कुल। कितना मुश्किल मरहला था ये कुरानदाज़ी से कबल, और जो दरख्वास्तें मौसूल हो रही थी, बहुत सारे हुज्जाज कराम जिनकी ये ख्वाहिश होती है, सब मुसलमानों की ख्वाहिश है कि हम हिजाज़ मुक़द्दस जाएँ और हज अदा करें। सबसे पहले तो ये एक चैलेंज था हमारे लिए इस साल कि उमूमन ये दरख्वास्तें मसलन पिछले साल हमने मार्च में तलब की थी, तो कमरी महीनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार हम 12 दिन पहले तलब करते, लेकिन हुआ ये कि हमें कोई 3 महीने से भी ज़्यादा पहले वो दरख्वास्तें मांगनी पड़ी। उसकी वजह ये है कि सऊदी अरब की जो हुकूमत है और उनकी जो वज़ारत हज है, उन्होंने इस बार इंतज़ामात को बेहतर बनाने और ख़िदमात को बेहतर बनाने के लिए जो टारगेट्स थे वो पहले कर दिए थे कि आप बुकिंग भी पहले कर लें, अपने वहाँ पे इमारात और मुख्तलिफ़ जो स्पेसेस होते हैं मेना में, उनकी भी पहले से इंतज़ामात करने के लिए दरख्वास्तें पहले मांगनी पड़ी। तो जैसे आपने अपनी इब्तिदाई ये मैं कहा कि लोग इसके लिए इंतज़ार करते हैं कई कई साल और ये एक ख़तीर रकम होती है जिसका बंदोबस्त करना भी पड़ता है। तो इस बार हमारे लिए भी ये चैलेंज था कि मतलूबा तादाद में दरख्वास्तें कैसे वसूल होंगी और लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किलात थी कि इतने पैसों का बंदोबस्त अचानक वक्त से पहले कैसे करें। लेकिन मैं फिर आपकी इब्तिदाई को रेफ़र करूँगा कि हर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो हज का फ़रीज़ा बर वक्त अदा करें,
تو مطلوبہ تعداد سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی اور ہمیں کل کراندازی کر کے کامیاب امیدواروں کا اعلان کرنا پڑا۔ صحیح۔ عطاء الرحمان صاحب، درخواستیں بھی موصول ہوتی ہیں، لوگ جانا بھی چاہتے ہیں، لیکن کچھ حجاج کرام کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد واپس آ جائیں یا وہ دیر سے جانا چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ہیلتھ کنڈیشنز یا جو اور مصروفیات ہیں۔ اس حوالے سے بھی کوئی فیسلٹی ہے اس دفعہ؟ یہ پچھلے سال ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہاں پہ ہمارے جو دفتر ہیں وہ زیادہ تر ٹائم ان کا اس بات پہ صرف ہوتا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ آتے اور کہتے کہ جی ہمیں واپسی جلدی کر دیں۔ اب واپسی جلدی تو ایئر لائن کی اپنی کچھ فیس ہوتی ہے، وہ دے دیتے تھے، ہمیں صرف این او سی ان کو دینا پڑتا تھا کیونکہ ہمارے این او سی کے بغیر ان کو پاسپورٹ نہیں ملتا تھا مکتب سے۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ اگر لوگ واپس جلدی آنا چاہتے ہیں اور ہمارا بھی اس پہ کافی وقت صرف ہوتا ہے کہ ہم ان کو این او سی پروسیس کریں اور ان کو بھی اپنی عبادت پہ توجہ دینے کی بجائے دفتروں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، تو اسی وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے سال یعنی اس سال سے ہم مختصر دورانیے کا حج بھی متعارف کرائیں گے، جو ہم نے اس سال کیا۔ ہم نے اس بار درخواست میں یہ آپشن رکھی کہ آپ 38 سے 42 دن کا جو لمبی دورانیے کا حج ہے وہ کرنا چاہتے ہیں یا 20 سے 25 دن کا مختصر دورانیے کا حج کرنا چاہتے ہیں۔ تو کافی درخواستیں مختصر دورانیے کے لیے وصول ہوئی۔ اب اس سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جو لوگ جلدی آنا چاہتے تھے یا تاخیر سے وہاں جانا چاہتے تھے ان کا یہ مسئلہ اس بار ہم نے حل کر دیا۔ اچھا عطاء الرحمان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو وزارت مذہبی امور نے قرآن اندازی کی اور پورا سال یہ پروسیس جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے اگلے حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ بہت سارے قوانین میں بہت ساری سہولتیں جیسے اپلیکیشنز کا استعمال ہے وہاں حجاج کرام کے لیے۔ سینس ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دفعہ حج کرنے جاتے ہیں اور پوری زندگی انتظار کرتے ہیں، تو حاجی کیمپ میں ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کون سے آپ نے جو پروسیسز ہیں وہ فالو کر رہے ہیں۔ ٹریننگ کا آغاز کب سے ہوگا اور کیا سہولتیں ہیں جو حاجی کیمپ میں فراہم کی جائیں گی اور جو سعودی عرب میں فراہم کی جائیں گی؟ بہت ہی مناسب سوال، اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، اس کا جواب میں قدر تفصیل سے دوں گا جی پلیز، کیونکہ کئی مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ پہلے تو تربیت، ٹریننگ پہلے رمضان کے بعد عموماً شروع ہو جاتی تھی اور وہ 3 دن کی ایک مختصر لیکچر اورینٹڈ سرگرمی ہوتی تھی۔ اس بار ہم نے پچھلے سال کے فیڈ بیک کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں نے جو اپنا رد عمل دیا اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک تو ٹریننگ کا دورانیہ بڑھا دیا۔ یہ اب ہم رمضان سے کافی پہلے شروع کریں گے، یعنی وہی ٹریننگ کا دورانیہ تقریباً ڈبل کر دیا، اور اس میں لیکچر اورینٹڈ سے زیادہ ہم عملی طور پر دیں گے۔ مثلاً وہاں پہ مینا میں ایک یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں جگہ کم ہوتی ہے، وہاں جس بستر پر سونا پڑتا ہے، جس میٹرس پہ، اس کی چوڑائی میں اگر یہ کہوں کہ جس صوفے پہ میں بیٹھا ہوں یہ چوڑائی اس سے کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی۔ تو اس بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مینا کا ایک خیمہ بھی بنائیں گے اپنی حاجی کیمپ میں، جس میں عملی طور پر حجاج سے کہیں گے کہ دیکھیں یہ ایک خیمہ ہے، اس میں اتنے سارے میٹرسز یا بستر بچے ہوئے ہیں، گدے بلکہ بستر تو نہیں، تو اس پہ ایک آدمی نے رات بھی گزارنی ہوتی ہے، اپنا سامان بھی ادھر ہی رکھنا ہوتا ہے اور باقی لوگوں کے میں سے گزر کے باہر نکلنا ہوگا۔ تو اس کو یہ بتانا زبانی لیکچر میں کہ آپ سامان کم رکھیں، یہ کام کریں، تو جب وہ خود وہ جگہ دیکھے گا تو وہ خود ان کو بہتر احساس ہوگا کہ میں نے کس طرح کتنی چیزیں ہوٹل سے اپنے پاس مینا میں لے کے جانی ہے۔ اسی طرح ہم اس بار تربیت کا زیادہ فوکس عبادات اور کلمات اور دعاؤں جو کہ اس میں شامل یقیناً ہوں گی، لیکن اس سے زیادہ ہم وہاں معاشرتی رویوں اور وہاں کیسے جانا ہے، کیا کیا ٹوائلٹس کے کیا مسئلے ہوتے ہیں، بلڈنگ کے کیا مسئلے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم اس بار تربیت میں ہم نے رکھی ہیں، کیونکہ ہمارے حجاج کا بہت زیادہ مسئلہ وہاں سعودی عرب میں یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
आपने ऐप की बात की, इस बार उस ऐप पे मैं तफसील से बाद में बात करूंगा, लेकिन ये आपको बता दूं इस वक्त कि उस ऐप में हम मुख्तलिफ वहाँ पे जो ज़िंदगी गुजारने के पहलू हैं और हज की जो प्रोसेस हैं उससे मुतालिक हम तरबियती वीडियो क्लिप्स शामिल करेंगे और उनके लिंक्स उस ऐप में शामिल होंगे। यानी वो अगर किसी हाजी को अचानक ख्याल आए कि महीना में क्या होगा, मुज़दलिफ़ा में क्या होगा, मैं जो रियाजुल जन्ना है उसमें अगर नफल पढ़ना चाहता हूँ उधर कैसे जाऊँगा, तो वो अपने ऐप में तरबियती मवाद वाले सेक्शन में जाएगा और उस पर मुताल्लिक़ लिंक पे क्लिक करेगा, उसको उस सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ वीडियो क्लिप्स आएंगी, वो देख भी सकता है और अगर उसके फ़ोन में मेमोरी कार्ड में गुंजाइश है तो वो उसको अपने लिए डाउनलोड भी कर सकता है। तो ये तरबियत के हवाले से। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी पिछले दिनों ये बैनुल अक़वामी जो इस्लामी यूनिवर्सिटी है उनके एक शोबे ने पाकिस्तान भर से बाकायदा इश्तिहार के ज़रिए ख़वातीन से दरख्वास्तें तलब की तरबियत की कि वो हज ट्रेनर्स बने, तो उनको तरबियत दी गई। उनके इख्तितामी तक सेरेमनी जो थी उसमें मैं हाज़िर था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो काफ़ी पुरजोश थी और उन्होंने कहा कि जी जब मैं हज पे जा रही थी तो उनमें से कईयों ने तो तरबियत में मैंने ये कमी पाई, इस बार मैं ख़ुद ट्रेनर होंगी तो मैं यकीनी बनाऊंगी कि ये चीज़ें ना हों। तो ये जान के हमें बड़ी खुशी हुई और इससे हमारी तरबियत की क्वालिटी में भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि जब आप उन लोगों को एज ए ट्रेनर बुलाएंगे जो खुद वो एक्सपीरियंस रखते हैं तो उनको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे ख़ास तौर पे ख़वातीन को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अता साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हमारे प्यारे हज पे जाते हैं। क्या सिम यहाँ से उनको दी जाएगी या सऊदीया जाके ही वो सिम लेंगे? इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल इन्फ्लुएंज़ा भी है, वायरल चीज़ें हैं, तो क्या कोई इन्फेक्शन से बचने के लिए पहले वैक्सीनेशन होती है? क्योंकि अब देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि लोग गए, बुखार हो गया, सही इबादत नहीं कर सके बीमारी की वजह से, तो पहले कोई वैक्सीनेशन के हवाले से भी बताया जाता है कि जाने से पहले ये अद्वियात लेनी है आपने या ये चीज़ें करनी है जाने से पहले? दो सवाल आपने पूछे। पहला सवाल था कनेक्टिविटी के हवाले से, यानी इत्तिसाल या राब्ते से मुतालिक टेलीफोन सिम। ये भी हमने पिछले हज में हमने ये मुशाहिदा किया कि यहाँ पे जब हुजाज किराम आते हैं तो जब तक वो होटल में सेटल नहीं होते और फिर सिम ख़रीदते नहीं हैं, सिम ख़रीदने के लिए अगरचे हमने होटल्स में वहाँ मुख्तलिफ़ कंपनियों के काउंटर मुहैया कर दिए थे, लेकिन फिर भी सिम ख़रीदना, फिर उसको फ़ोन में लगाना, फिर उसको फ़ाल बनाना, ये ख़ास एक मरहला है। तो इस चीज़ को देखते हुए इस बार हमने ऐसा इंतज़ाम किया है कि इधर पाकिस्तान ही से हाजी कैंप से उनको एक सिम दिया जाएगा जो पाकिस्तानी सिम होगा, लेकिन जो सऊदी अरब में जाके रोमिंग के ज़रिए काम करेगा और जब हाजी साहब अपने एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वो फ़ोन उनका फ़ाल होगा, यानी वो जहाज़ से उतरने के बाद एयरपोर्ट लाउंज में आकर अपने प्यारों को पाकिस्तान में बता सकता है कि जी मैं पहुंच गया। और यही एक अहम चीज़ होती है। साथ में ये भी बता दूं कि ये सिम हम इस सिम के बदले हम हुजाज किराम से कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, ये वज़ारत की तरफ से होगा, जो कि वज़ारत ने अपनी बाकी फ़ंड्स और बैंक्स के साथ जो उनके इंतज़ामात है इस हवाले से मैनेज किया है। इस सिम की एक खूबी ये भी होगी कि उमूमी तौर पर तो सऊदी अरब में या कुछ दीगर ममालिक में व्हाट्सएप से वॉइस कॉल नहीं की जा सकती, लेकिन वो हमारी इन दोनों फ़ोन ऑपरेटर्स के साथ ऐसा इंतज़ाम तय है कि वो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकेंगे और उसमें 7-8 GB का डेटा होगा, यानी हज की पूरी दौरानिए में वो फ़ोन को रिचार्ज करने से का कोई फिक्र उसको नहीं होगी। तो ये कनेक्टिविटी होगी, इस तरह इंटरनेट की डेटा भी उसमें है। ये पहली बार हमने किया है। साथ में ये भी बता दूं कि इस सिम का जो नंबर होगा वो फिक्स होगा, यानी जो हज दाखिला नंबर है उसके साथ एक मखसूस कोड लगा के, या हमें इंतज़ामिया को भी हर हाजी के नंबर का पता होगा, सऊदी अरब में जो हमारी इंतज़ामिया है पाकिस्तान के हुजाज के लिए उनको भी पता होगा और उनके घर वालों को भी पता होगा कि हमारे हाजी साहब का ये फ़ोन नंबर है।
اب آتا ہوں آپ کی دوسری سوال کی جو ویکسینیشن سے متعلق ہیں. 2 ویکسینیشن لازمی ہیں, اگرچہ ان میں سے ایک ریکمینڈڈ ہے سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے, لیکن ہم نے اپنی اوپر لازم کر دیا ہے. ایک ہے میننجائٹس یعنی گردن توڑ بخار کا, اور دوسرا ہے فلو کا. اب گردن توڑ بخار کا ویکسین بھی یہاں پہ ایجی کیمپ میں لگایا جاتا ہے. فلو کے ویکسین کا پچھلے سال یہ مسئلہ تھا کہ وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھا, تو اس کا ٹینڈر 3 بار فیل ہوا. پھر چوتھی بار ہم نے بڑی مشکلات سے وہ ویکسین ارینج کر کے بہرحال خریدی. اس بار ہم نے ڈریپ کو اور صحت کی وزارت کو پہلے خط لکھا کہ ان جو فلو کے ویکسینز ہیں یہ جو کمپنیاں بناتی ہیں ان کے پروڈکٹس کو وقت پر رجسٹر کریں تاکہ ہمیں پھر مارکیٹ میں دستیابی ہو. تو اس بار انشاءاللہ ہم وقت پہ یہ دونوں ویکسینز خرید لیں گے اور یہ لازمی ہے. تیسرا ویکسین جو کرونا کا تھا وہ اب چونکہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق سفر کے لیے لازمی نہیں ہے, تو ہم نے حج فارم سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا کہ اس کو کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کرونا, کہ جس نے کی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ لازمی شرط نہیں رہی. اچھا عطاء الرحمان صاحب, حج سستا ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہم نے جمع پونجی اکٹھی کی, عمر بھر لگائی, لیکن جب حج کا موقع آیا تو پیسے اس میں اضافہ ہو گیا ہے, قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, حج مہنگا ہو گیا. گزشتہ برس بھی ہم نے دیکھا حج کافی مہنگا تھا, بہت سارے حجاج کرام یہ فریضہ نہیں ادا کر سکے تھے. اس مرتبہ کیا صورتحال ہے؟ کتنے حجاج کرام ہیں جو حج ادا کر رہے ہیں؟ پھر پرائیویٹ ہمارے آپریٹرز ہیں وہ بھی حج کے لیے آپریشنز کرتے ہیں. سپانسرڈ حج کے حوالے سے بھی ہم سن رہے ہیں, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. 31 دسمبر تک اس میں توسیع بھی کی گئی ہے. پہلے تو میں آپ کے سوال جو حج پہ اٹھنے والے اخراجات سے متعلق ہے اس کا جواب دوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی چیز مہنگی نہیں ہوئی. ایک پانی کی بوتل یا کوئی بھی مشروب کی بوتل, کوئی بھی چیز آپ دیکھیں, آپ کے سامنے جو کپ پڑا ہے وہ آج سے 5 سال پہلے کتنے کا تھا, 10 سال پہلے کتنے کا تھا, ایون پچھلے سال کتنے کا تھا. حج کی طرف آتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ ایک تو مسلمہ طور پر یہ حج پچھلے سال کے حج سے ویسی بھی سستا پڑتا ہے. اب جتنے پیسے ہم نے پچھلے سال مانگے تھے اور جیسے ابھی مانگے ہیں, لیکن تخصیص کے پر آتے ہوئے خصوصی ذکر کروں گا کہ ایئر لائن کا جو خرچہ تھا, جہاز کا کرایہ, وہ پچھلے سال سے اس بار ہم نے $100 کم کیا ہے. اچھا, اب اس سے پچھلے کے ساتھ بھی موازنہ کریں, $100 کافی خطیر رقم ہوتی ہے. اب اس میں بہرحال کچھ کافی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا, لیکن ایسے اقدامات کرنے پڑے جو کہ پہلی بار ہوئے ہیں اس بار. لیکن مقصد یہ تھا کہ حج پہ جانے والوں پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. اگر ہم سعودی ریال میں دیکھیں تو یہ حج مسلمہ طور پر ایک بار پھر کرتا ہوں کہ پچھلے حجوں سے سستا ہے, لیکن اب اس میں کچھ کرنسی کی قیمت میں اضافہ, کچھ وہاں پہ کچھ ٹیکسز میں اضافہ, اگرچہ وہ ہم وقتاً فوقتاً سعودی حکومت کی بھی شکریہ ادا کرتے رہے ہیں اور ان کی بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے پچھلے سال بھی ہمیں جو مشاعر کے اخراجات تھے اس میں کافی ریلیف دی, اور اس بار بھی ہماری توقع ہے کہ ہمیں کچھ مدات میں ریلیف ملے گا. اور جہاں بھی ریلیف ملے, ہم نے پچھلے سال بھی وہ پھر حاجیوں کو واپسی پہ منتقل کیا, اور اس بار بھی اگر ہمیں کچھ بچت ہو جاتی ہے تو وہ ہم ان کو منتقل کریں گے. صحیح. عطاء اللہ صاحب, اینڈ پہ صرف جو حج ریفارمز ہوئے اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دیجیے گا, اس کو اگر آپ بریفلی ڈسکرائب کر دیں کہ اس سال کچھ بہت ڈفرینٹ ریفارمز ہوئے ہیں اور بہت ضروری بھی تھے. اچھا, اس سوال کی جواب سے پہلے وہ پچھلے سوال میں قصہ رہ گیا اسپانسرشپ کا. آپ نے کہا تھا اسپانسرشپ حج کا وہ حصہ ہے جس کے لیے اس بار سرکاری اسکیم میں 25,000 نشستیں مخصوص تھی. اب میں پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ اسپانسرشپ اسکیم کیوں. اسپانسرشپ اسکیم اس لیے کہ دیکھیں جو حجاج کے پیسے ہوتے ہیں, لیکن ہم جب یہ باہر بیچتے ہیں تو ہم اس کو ڈالرز میں بیچتے ہیں. اب اس کے لیے زر مبادلہ کا کور ہمیں اسٹیٹ بینک کے فائنانس منسٹری سے لینا پڑتا ہے. اب ان پہ ڈالروں کا بوجھ حکومت پہ کہ زر مبادلہ پہ پریشر کم کرنے کے لیے حکومت نے
जिस पॉलिसी की मंजूरी दी उसके मुताबिक 25,000 हुज्जाज सरकारी स्कीम में वो स्पॉन्सरशिप स्कीम से होने थे। स्पॉन्सरशिप स्कीम का मतलब ये होता है कि बैरून मुल्क मुकीम कुछ लोग जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो वो ख़ुद हज पे जाना चाहते हैं तो बैरून डॉलर्स में या किसी गैर मुल्की करेंसी में यहाँ पैसे भेजते हैं और फिर यहाँ से हाजी जाते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है कि उसका नौइयत ऐसी है कि मतलूबा तादाद में दरख्वास्तें मौसूल नहीं होती, इसलिए हमें तारीख़ में तोसी भी करनी पड़ी। लेकिन फिर भी जो लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठाते हैं उनको हम ये सहूलत भी देते हैं कि जाते वक्त तो उनका पाकिस्तान में होना ज़रूरी है, लेकिन वापसी पे अगर उनका ताल्लुक़ किसी और मुल्क में वो सेटल्ड हैं या काम कर रहे हैं तो वो वहाँ से अपनी मतलूबा डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। सही। आपका सवाल था अब रिफॉर्म्स के मुतालिक। रिफॉर्म सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तारीख़ में पहली मरतबा मुख्तसर मुद्दत के हज दौरानिए का हज मुतारिफ़ कराया गया। दूसरा ऐप हमने जो चूँकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, तो अब हमने आज से यानी जो कामयाब करार दिए गए आज़मीन हज वो अपने स्मार्टफोन पे अपना पाक हज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पाक हज ऐप जो है वो उनको डे 1 से यानी कि उनकी दरख्वास्त नंबर से लेके कब हाजी कैंप जाना है, कब उनका वीज़ा लग रहा है, कब उनकी फ़्लाइट है, कब उनकी वैक्सीनेशन होनी है, सारी इत्तलात अब उनकी उसी ऐप पे आएंगी। प्लस जैसे मैंने आपको बताया तरबियती मवाद, और इसके साथ साथ वहाँ जाने पर वो अगर कहीं पे को उनको रास्ता नहीं समझ आ रहा है तो वो उस ऐप में ये प्रोविज़न होगी कि वो वहाँ पे बेशक लिख के नहीं बोल के उस जगह का नाम लें जहाँ वो जाना चाहते हैं। मसलन ज़्यादातर ये मसला होता है मेना के दिनों में जो 5 दिन होते हैं, वहाँ अपना खेमा भूल जाना। वो अगर वहाँ मकतब नंबर कहे, आवाज़ में कहे कि मकतब नंबर फ़लाना, तो वो ऐप पे उसका बाकायदा एक लकीर बन जाएगी कि इधर जाएं, यहाँ मोड़े, वहाँ मोड़े, और फासला भी आएगा कि इतने फासले पर हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। इसी तरह यही चीज़ जो है वो उनको मक्का और मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में भी अपने होटल या अपने बिल्डिंग ढूंढने की सूरत में होगी। इसके अलावा बहुत सारी उसमें एक चैट की प्रोविज़न भी है। जिस तरह बैंक्स के ऐप्स होते हैं वो अपना कोई सवाल हो तो वो लिख सकता है। अब ये हम एहतमाम करते हैं कि उनके सवाल का जवाब उनको जल्द अज जल्द मिले क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग है। एक तो ये है चेंज। एक और तब्दीली ये आई कि अकेली ख़वातीन हज पे नहीं जा सकती थी। अब हमारे पास ख़वातीन आती कि जी मैंने तो 5 साल दुबई में काम किया है, मैंने 2 साल अमेरिका में पढ़ा है, अकेली वहाँ रहती रही हूँ, ट्रैवल करती रही हूँ। तो उसका हल हमने ये कि शरई लिहाज से हमने वो सवाल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को रेफ़र किया और उन्होंने कुछ शराइत जिसमें ये है कि उनके हस्बैंड या वालिदैन की इजाज़त हो, और अगर किसी वजह से ये दोनों ना हो तो फिर ख़ानदान के किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से एक एफिडेविट हो कि ये सफ़र, और उनकी तसल्ली हो कि मेरा ये सफ़र महफूज होगा। तो तसल्ली तो किसी भी सफ़र पे जाने से पहले लोग करते हैं। एक और इस्लाह नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस कराई वो ये कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के अगर कोई हाजी कोई हज पे जाना चाहे तो वो अपने साथ अटेंडेंट को ले जाएगा, यानी कि उसका ख्याल रखने वाला कोई हो, क्योंकि 80 साल से ज़्यादा की उम्र पे जाने वाले हुज्जाज के लिए वहाँ बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक और नई चीज़ ये है कि वहाँ पे अक्सर लोग कहते थे कि जी मैंने तो अब ख़ानदान के साथ रहना है, तो इस बार हमने उनको ये सहूलत दी है कि वो इजाफ़ी अदायगी पर दो अगर वाइफ एंड हस्बैंड हो, शौहर बीवी हो, तो अपने लिए 2 लोगों का कमरा ले सकते हैं। कोई और ख़ानदान के अफराद हो तो अपने लिए अलग से अकोमोडेशन ले सकते हैं, लेकिन वो फैसला उन्होंने फॉर्म जमा करते वक्त करना। बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है ये और बहुत अच्छी रिफॉर्म्स है। बहुत शुक्रिया अतौर रहमान साहब, आपके कीमती वक्त का। अतौर रहमान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर हैं, और उन्होंने हज रिफॉर्म्स के हवाले से बात की, वो सहूलियात जो फराहम की जाएंगी हज्जाज इकराम को, उस हवाले से भी बात की। और मानूर जितना मुश्किल ये काम है और जितनी जिम्मेदारी वाला काम है इसका अजर भी उतना बड़ा है। एक तो हुज्जाज किराम की बराह रास्त दुआएं हैं, दूसरा मनासिक हज में गो के हमारे वजारत मजहबी अमूर के लोग
چاہے وہ وزیر مذہبی امور ہوں، سیکرٹری مذہبی امور ہوں، یا پھر وہ تمام لوگ جو مختلف کیٹیگریز میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پر سروسز بھی فراہم کریں گے، خدمتگار بھی ہوں گے ہماری وزارت کے، تو براہ راست ان کی شمولیت ہوگی حجاج کرام کے ان تمام مناسک حج میں جہاں وہ ادا کریں گے. ان کو جتنی سہولتیں ملیں گی اتنی ہی دعائیں بھی ملیں گی. اچھا، جہاں ہم بات کرتے ہیں فیسلٹیز کریٹ کرنے کی، تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان ود ان پاکستانیز اگر دیکھا جائے ان کے لیے فیسلٹیز کریٹ کی جا رہی ہیں، بلکہ ہمارے فارن ریلیشنز میں بھی بہت بہتری آ رہی ہے. پاکستان جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے فارن ریلیشنز کو بھی امپروو کر رہا ہے، جو سٹیزنز کے لیے سہولیات ہیں ان کو بھی امپروو کیا جا رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جو اینول بریفنگ ہے ریگارڈنگ دا ریلیشن شپ ود ادر کنٹریز، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. انہوں نے اینول بریفنگ دی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ رواں سال 2023 میں پاکستان نے اپنے شراکت داروں کے ساتھ ماحولیات، اعلیٰ تعلیم اور دیگر شعبوں میں جو تعاون ہے جاری رکھا ہے، اور انسداد دہشت گردی ہو، انسداد منی لانڈرنگ ہو، اس حوالے سے بھی پاکستان نے یورپی یونین کے ساتھ کام کیا ہے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کی بات کی جائے ریگارڈنگ فلسطین یا ریگارڈنگ کشمیر ایشو، تو پاکستان نے OIC کانٹینٹ گروپ برائے کشمیر و فلسطین میں فعال کردار اپنا جاری رکھا ہے. بتا چلیں کہ پاکستان نے رواں برس چین کے ساتھ، پاکستان نے ترکی کے ساتھ، سعودی عرب UAE کے ساتھ، برادر اسلامی ممالک کے ساتھ، دوست ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کیا ہے. اس حوالے سے مختلف اقدامات بھی کیے گئے ہیں. پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، اس حوالے سے پاکستان اقدامات بھی کر رہا ہے، پاکستان کے مطالبات بھی سب کے سامنے ہیں. اب اسی حوالے سے بات کریں گے پاکستان کی سفارتی محاذ پر کامیابیاں. 2023 سفارتی محاذ پر ہمارے لیے کیسا رہا؟ سابق سفیر جاوید حفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سفارتکار ہیں، مختلف ممالک میں سرو کر چکے ہیں. السلام علیکم جاوید حفیظ صاحب. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور ہم ذکر کر رہے تھے سفارتکاری کے محاذ پر، پاکستان کے خاص طور پر خارجہ محاذ پر 2023 کیسا رہا ہمارے لیے؟ جی اچھا رہا، آلدو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ بھی چینج ہوئی، وزرائے خارجہ بھی چینج ہوئے، لیکن اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ بڑا یعنی ایکٹیو پر عمل سال تھا، اور کئی محاذوں کے اوپر پاکستان نے کام کیا. کلائمیٹ چینج میں بھی بہت ایکٹیو رہا. پھر یورپین یونین کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ٹیررزم اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اس میں بھی پاکستان کی کوششیں فعال رہیں. پھر OIC میں جو نوکشاٹ میں اجلاس ہوا وزرائے خارجہ کا، وہاں پہ بھی پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے بڑا فعال جو ہے وہ اس کا رول رہا. اسی طرح سے کلائمیٹ چینج COP28 جو کانفرنس ہوئی سمٹ لیول پہ، اس میں ہمارے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ گئے. تو ایک لحاظ سے پھر یہ ہے کہ پیلسٹائن کے معاملے کے اوپر خاص طور پہ UN میں پاکستان کا سیز فائر کے حوالے سے اور ریزولوشنز جو ہیں جو ہوئے ہیں ان میں بڑا ایکٹیو رول رہا. پھر پاکستان نے اور پیلسٹائن اور فلپائنز نے مل کے انٹر فیتھ انٹر کلچرل ڈائلاگ سٹارٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر زور دیا، اور یہ ریزولوشن جو ہے یہ جنرل اسمبلی میں کافی دیر سے ہو رہا ہے. تو اسلاموفوبیا کے بارے میں بھی پاکستان نے بڑا ایکٹیو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے پاکستان کا رول ایکٹیو رہا. صحیح. جاوید حفیظ صاحب، جس طرح ہائر ایجوکیشن کلائمیٹ کے حوالے سے پاکستان نے دیگر ممالک کے ساتھ کام کیا ہے، اسی طرح پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ IT کے شعبوں میں اور توانائی کے شعبوں میں جو کلیبریشن رہی ہے اور جو آگے فیوچرسٹک اسپیکٹس ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے کرنٹ سچویشن کو، کرنٹ پاکستان کے ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی یہ یعنی بالکل فیوچرسٹک کوآپریشن ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کی اور پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، کہ ہم نے اب ایک ٹرانزیشن آ رہی ہے دنیا میں بہت بڑی، کہ ہم نے کاربن بیسڈ جو فاسل فیولز ہیں، یعنی پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کوئلہ سے بجلی بنانا ہے، پیٹرول پہ کاریں وہیکل سے لانا ہے، اس سے ہم نے ٹرانزیشن کرنا ہے ٹو دا رینیویبل سورسز. یعنی آئندہ ہماری کاریں، ہمارے کارخانے
जो हैं वो सोलर पे, विंड पे, इन नए जो हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन पे चलेंगे। पाकिस्तान इस सिलसिले में एक्टिवली एंगेज है विद सऊदी अरेबिया, विद चाइना एंड विद अदर कंट्रीज कि हमने कार्बन एमिशंस कम करनी है, क्योंकि पाकिस्तान खुद बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज से 2022 में, जब हमारे यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए और इस चीज को भी कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में से है जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरात दरपेश हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन जो है वो नेचुरल है और वो बहुत एक्टिव रही। और उसमें आप ये देखें कि जो दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई है COP28, उसमें भी पाकिस्तान का रोल जो है वो फाल रहा। बिल्कुल सही। जावेद रफीक साहब, OIC, SCO, यूनाइटेड नेशंस और अब पाकिस्तान ने इसी साल ब्रिक्स में शमूलियत की दरख्वास्त भी दी है। पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन इन इदारों में बतौर मुल्क, पाकिस्तान ने जो अब मुतालबात सामने रखे, पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस बरकरार रखा है कि हम अमन के दाही हैं और किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ तो उसके खिलाफ इकदाम करने चाहिए। पाकिस्तान की आवाज़ कितने मौसर अंदाज में पहुंची है? जी, ये बिल्कुल हमने वाज़े किया है कि हम खुद अमन के दाई हैं और किसी और मुल्क, किसी हमसाया मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसे इकदाम नहीं होने चाहिए जिससे हमारे अपने अमन को खतरा हो। ये बात हमने बार बार कही है। हमें खतरात जो पेश आए पिछले साल में, इस साल में यानी 2023 में, वो दोनों जानब से थे, मशरकी तरफ से भी थे और मगरबी तरफ से थे। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की तरफ से जो TTP है, उसकी जो इमदाद है, उसकी वजह से पाकिस्तान में एक दहशत अंदाजी की, दहशत गर्दी की एक वेव आई, जिससे हमारे ख़ास तौर पे सरहदी इलाके जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब रहे। बल्कि ये वेव जो है, ये हमने देखा कि ये वहाँ से आगे आके DI खान, डेरा इस्माइल खान और मियाँ वाली तक पहुंची, फिर बलूचिस्तान में इसके असरात हुए। तो इसके क्लियरली इसके डांडे जो हैं वो हमसाया मुल्क से मिलते हैं और उसके बारे में पाकिस्तान ने बड़ा पुरजोर एहतजाज किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताया है कि हम न किसी के खिलाफ साजिश करते हैं, न हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई भी मुल्क किसी किस्म की साजिश में शामिल हो, या अगर साजिश हो रही हो उसकी सरजमीन के ऊपर तो वो उससे अगमाज करे, यानी दूसरी तरफ देखे। तो ये बड़ा क्लियरली हमारा स्टैंस जो है वो दुनिया को पहुंचा है। सही जावेद साहब, हमारा स्टांस तो इस हवाले से बहुत क्लियर है, लेकिन मोफा स्पोक्स पर्सन का कहना है कि रवा साल भारत के साथ ताल्लुकात में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी, बीजेपी ने इसमें रुकावटें डाली कि कोई पेशरफ्त ना हो सके। पाकिस्तान का स्टांस अमन के लिए और फिर भारत का किरदार, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि इंडिया के साथ हमारा जो है वो कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई, पेशरफ्त नहीं हो सकी इस साल में, और उसकी बड़ी वजह जो है वो तो 2019 में नजर आती है, जब इंडिया ने कश्मीर में जो था उनका आर्टिकल 370, उसको खत्म किया और कश्मीर की ऑटोनॉमी को खत्म किया। तो उस वक्त से वो चल रहा है। लेकिन 2023 में आप ये देखें, इसमें खास चीज ये है कि अब इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और उसमें 3-4 माह रह गए। तो उसकी वजह से बीजेपी को ये सूट करता है कि वो उसको और ज्यादा तगड़ा करे, मजबूत करे, और ताकि मजीद वोट हासिल हो सकें। और वो लोग जो हिंदुत्व में बिलीव करते हैं वो मजीद वोट दें बीजेपी को। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस इंतखाब तक कम अज कम पाकिस्तान के
साथ इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरीनी आएगी, और उसकी बड़ी वजह जो है वो इंडिया की अपनी इंटरनल सिचुएशन है और इलेक्शंस हैं। इसमें पाकिस्तान यानी चाहता है कि इलेक्शन के ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ना होने की वजह जो है वो इंडिया के अपने अंदरूनी हालात हैं। अच्छा जावेद रफी साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान ये वाजे कर चुका है कि हम ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा भी नहीं बनेंगे और ना ही हम हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि अब सफारतकारी चैलेंजिंग भी हो गई है, इसमें इक्तसादियात भी इन्वॉल्व हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पर ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। सिर्फ सफ़ीर का या सफारत खाने का किसी मुल्क में मौजूद होना अब वो काफ़ी नहीं है। क्या समझते हैं हमारा सफारतकारी का जो फ्रंट है, जो हमारे सफरा मौजूद है, मुख्तलिफ ममालिक में हाई कमिश्नर्स मौजूद हैं, चैलेंजेस हैं 2023, हमने उन चैलेंजेस में कामयाबियां हासिल की हैं और 2024 में हमें क्या टारगेट सेट करने हैं? जी, वाकई आपने सही फरमाया है कि यानी सफारतकारी का अंदाज जो है वो पूरी दुनिया में बदल रहा है। एक तो आप ये देखिए कि जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो इकोनॉमिक्स जो है उसकी अहमियत बढ़ रही है। यानी किस तरह से आपने मज़ीद जो है वो तजारत को फ़रोग़ देना है, किस तरह से आपने बैरून मुल्क से सरमायाकारी लानी है। और ये सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और हमने इक़्तिसादी तरक्की के ज़रिए जॉब क्रिएशन भी करनी है, ताकि जो नए नौजवान जॉब मार्केट में आ रहे हैं उनको हम नौकरियां दे सकें, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट के सेक्टर में भी। तो इस लिहाज से ये जियो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को भी अपनी सफारतकारी जो है उसमें जिद्दत लानी होगी, उसमें इस्लाहात करनी होगी। हमारे डिप्लोमेट्स को इकोनॉमी के बारे में, कॉमर्स के बारे में, ट्रेड प्रमोशन के बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के बारे में इंटरनेशनल लॉज क्या हैं और पाकिस्तान का स्टैंस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो क्लाइमेट चेंज में कोई इसका रोल नहीं, तकरीबन 1% भी नहीं है। लेकिन जो आफत है यानी ज़ल्ज़लों के ज़रिए से और सैलाब के ज़रिए से वो हमारी तरफ आती है, और उसकी वजह वो सनती ममालिक हैं जो जहाँ पे कार्बन एमिशन ज़्यादा होती है। तो उस लिहाज से हमें अपनी जो है डिप्लोमेसी अगले साल में और उससे अगले सालों में उसको ज़्यादा फ़ाल बनाना होगा, ताकि हम दुनिया को कन्विंस कर सकें कि दूसरों की जो यानी कार्बन एमिशंस हैं, दूसरों के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से जो असरात हम पे आते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को कॉम्पनसेट किया जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान की मदद करे और हम मिल के सारे जो हैं इस चैलेंज का सामना कर सकें। सही सही। जावेद हफीज़ साहब, आप साबिक सफ़ीर हैं। अब देखा जाए तो इस साल सीपैक को भी 10 साल मुकम्मल हो गए पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक के साथ, उसमें बड़े नए शोबों में काम किया गया। क्लाइमेट के हवाले से काम किया गया, IT के हवाले से काम किया गया। फिर ताल्लुकात को एक्सपेंड किया जा रहा है, तुर्किया के साथ भी, डिफेंस के लिए भी काम किया जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के। आज के दौर में पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को आप कैसे देख रहे हैं? जियोपॉलिटिकली सिचुएशन को देखा जाए तो जिस तरह अफगानिस्तान में हमने दोबारा जो इनखला हुआ, यहाँ पे हमने इंश्योर किया कि वहाँ पे तमाम चीज़ें ऑपरेशनल हो तो यहाँ से माइग्रेंट्स जाएं। तो इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान, जैसे क्लाइमेट चेंज का भी आपने कहा विक्टिम रहा, और हमने इस हवाले से बात भी की कि पाकिस्तान के लिए फंड्स होने चाहिए, लेकिन उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने, मुश्किल भी था। सो आप कैसे देखते हैं अब करंट फॉरेन रिलेशनशिप को पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ? जी, उसको कॉन्स्टेंटली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हालात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान राइवलरी और कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है। उसको बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है हर वक्त, कि वो ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी आ जाए, और अगर तेज़ी आती है
तो हमने उस राइवलरी में दोनों के साथ जो है वो ताल्लुकात कैसे रखने हैं। चाइना के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और वो चलेगा। और इसी तरह से अमेरिका जो है वो हमारे लिए इसलिए अहम है कि उसके साथ हमारी डिफेंस कोऑपरेशन है। अमेरिका में पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, अमेरिका में पाकिस्तान के तालिब इल्म हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हैं जहां हमने अपने तालिब इल्म भेजने हैं आइंदा भी। फिर यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत सारी जो हैं वो अमेरिका जाती हैं। तो इन दोनों रिलेशनशिप्स में बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बने और अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, दोनों के साथ ताल्लुकात रखें। इसी तरह से ये भी ज़रूरी है कि इंडिया के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कम से कम ज़रूर होना चाहिए। उसमें ये हमेशा हमारे मद्देनजर रहना चाहिए कि हम हमसायों को चेंज नहीं कर सकते। इन्हीं हमसायों के साथ हमने मिलकर काम करना है, और हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि उसके बगैर इक़्तिसादी तरक्की जो है वो नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया जावेद हफीज साहब, आपने पाकिस्तान के सफारती महाज पर और ख़ास तौर पर खारजा महाज पर पाकिस्तान 2023 कैसा रहा, 2024 में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इस पर बात की। और पाकिस्तान का स्टांस बड़ा वाज़ेह है पूरी दुनिया पर कि हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। अफ़गानिस्तान हो, भारत हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहाँ पर भी कोई सरज़मीन इस्तेमाल होगी पाकिस्तान उसका मुतालबा भी करेगा। और पाकिस्तान ने हमेशा सबूतों के साथ आलमी बरादरी को भी आगाह किया, आलमी इदारों को भी आगाह किया है कि पाकिस्तान में किस तरह से गैर रियासती अनासर सरगर्मियाँ करते हैं और पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाती है। लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने सफारती महाज पर जो इस मामले को उठाया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, और रिजवान सबसे बड़ी कामयाबी ये है सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। अक्सर औकात होता ये है कि हम किसी को अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा पढ़ने वाला बच्चा है, ये मेरा शरारती बच्चा है और ये मेरा लापरवाह बच्चा है। उससे क्या होता है, हमें तो ये एक मजाक लगता है, एक जोक लगता है, लेकिन उस बच्चे की शख्सियत पे क्या असरात मुरतब होते हैं ये हम नहीं सोचते। अक्सर औकात रिजवान ऐसा होता है कि दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और जब भी उनसे कोई मिलता है तो कहते हैं कि आप दोनों में से ज़्यादा नंबर कौन लेता है। अक्सर औकात सेम एज फेलोज होते हैं और देखते हैं कि कौन ज़्यादा कमा रहा है, किसकी पहले शादी हो गई, किसने अपनी फैमिली सेटल कर ली पहले और दूसरा क्या कर रहा है। इन बेसिस पे हम अक्सर एक दूसरे को जज भी करते हैं और उनकी लाइफ को बहुत मुतासिर भी करते हैं। आपकी बात समझ आ रहा है, दोस्त हों या फिर कुलीग्स हों, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है और वहाँ पर हमारे कुछ बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करें, कुछ बैटर्स अच्छा परफॉर्म करें, कुछ फील्डर्स अच्छा परफॉर्म करें, तो वहाँ पर भी कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन दुनिया भर में ज़िंदगी भर रहता है शायद, और ये हमारी इंस्टिंक्ट में शामिल है या फिर हमारी नेचर का हिस्सा है कि हमें कंपेयर करना ही करना है, कौन कैसे परफॉर्म करे। लेकिन इस कंपैरिजन का इम्पैक्ट कहाँ पर ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि उसके फ़वायद हों, उसके नुकसानात कहाँ पर शुरू हो जाते हैं। किस एज में अगर ये मुवाजना किया जाए तो उसके नुकसानात हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर हमें मुवाजना करना ही है तो वो मस्बत मुवाजना कैसे हो सकता है, वो इस्तिफादे वाला या फ़ायदेमंद मुवाजना कैसे हो सकता है, बजाय इसके कि कोई मुवाजना ऐसा कराएं और एक बच्चा या एक जो फ़र्द है वो बजाय इसके कि वो मोटिवेट हो, वो उल्टा उसके ऊपर मनफी असर हो और वो बिल्कुल और मुवाजना करना भी चाहिए या नहीं। हाँ। ये क्या हेल्दी एक्टिविटी है या नहीं, क्योंकि अक्सर औकात रूटीन में हम ये कर रहे होते हैं, इस पर बात करनी होता है वैसे नहीं होता। मैंने रिजवान को पहले भी कहा था कि नहीं होता, लेकिन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ हैं जी माहिर नफ्सियात ताहिरा जावेद साहिबा, उनसे जानते हैं कि कंपैरिजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मिस ताहिरा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इतने इंपॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। कंपैरिजन होना चाहिए
یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوتا تو ہے نا. ہوتا تو ہے, ہوتا بہت زیادہ ہے, تھوڑا بھی نہیں, اور ہر لیول پر ہوتا ہے. بچے سے لے کر دیکھیں, بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے نا تو ہم جینڈر وائز بھی ایک کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں. فلانے کا تو بیٹا ہوا تھا, تمہاری بیٹی ہو گئی, اس کی بیٹی ہوئی تھی, تمہارا بیٹا ہو گیا. اس کے بعد جیسے جیسے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ اتنے سال میں بولا تھا, یہ اتنے سال میں بول رہا ہے, یہ اتنے سال میں کیوں چل رہا ہے, وہ اتنے سال میں چل رہا تھا. اسکولز کے اوپر کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے, سو مچ سو اسکول سے آگے فرینڈز میں, مارکس میں, گریڈز میں, کریئر آپشنز میں, اور پھر سو مچ سو کہ وہ ایک ریس سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں ہر طرح کا کمپیریزن آتا ہے. اب کویشچن یہ ہے کہ یہ کمپیریزن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے ہم انڈیویجول ڈفرینسز کو رسپیکٹ نہیں کرتے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر بچے کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے, اس کے اپنے اسٹرینتھس ہیں. ہر بچہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, ہمیں اس کو اسی کی پرسنالٹی, اس کے اسٹرینتھ, اس کے کیریکٹرسٹک کے اوپر دیکھنا چاہیے, نہ کہ ہم اسے باقی سارے لوگوں سے کمپیئر کر کے اس کا کانفیڈنس بھی شیٹر کریں, اس کی پرسنالٹی کو بھی نہ ڈیولپ ہونے دیں. سو کمپیریزن بالکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا طاہرہ صاحب, ہم دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن بہت بڑا ایک پرابلم ہے. بچوں کو صرف کہہ دیا جاتا ہے یا منع کیا جاتا ہے, جو بچے کہہ رہے ہیں وہ نہیں سنا جاتا ہے. یہ کتنی بڑا کمیونیکیشن گیپ, اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ایک شخص کی زندگی پر؟ ایک بچے نے بڑے ہوتے ہوئے کیا اثرات لیتا ہے وہ؟ دیکھیں, اگین کمیونیکیشن از سم تھنگ وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کا جو پہلا لیول ہوتا ہے نا, دیٹ از لسننگ. اگر آپ ایک اچھے لسنر نہیں ہیں تو آپ کمیونیکیٹ افیکٹو نہیں کر سکتے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ بہت رسپیکٹ دیتا ہے, فلاں کا بچہ فوراً بات مانتا ہے, لیکن شاید ہم یہ نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے کہ ہو سکتا ہے اس بچے کی بات سنی جاتی ہو سکتا ہے اسے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہو. ہمارے یہاں پہ ایک جنرل پالیسی ہے کہ بس میں نے کہہ دیا, اب تم نے فالو کرنا ہے. بات یہ ہے کہ وہ بچے کو فالو کرنے کے لیے بھی کئی دفعہ بہت زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے, اور آج کے دور کے بچے کو تو لاجیکل ایکسپلینیشن چاہیے, کیونکہ وہ اتنا اسٹیمولیٹڈ ہے تھرو کارٹونز, تھرو ویڈیوز, تھرو یوٹیوب, تھرو ادر چینلز. وہ اتنی زیادہ انفارمیشن اس کے پاس ہے کہ وہ آپ سے کویشچن کرنا چاہتا ہے. سو اگر آپ اس کی بات نہیں سنیں گے, اس کی ایکسپلینیشن نہیں دیں گے, تو وہ آپ کی بات کو کبھی فالو نہیں کر پائے گا, وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا. سو ایکٹیو لسننگ اینڈ دین لاجیکل ایکسپلینیشن از ایکچولی دی کرکس آف کمیونیکیشن. صحیح. طاہرہ صاحبہ, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ نے کہا کہ ایکٹیو کمیونیکیشن, لیکن کمیونیکیٹ ہم بڑے ہو کے بھی تو نہیں کر سکتے. ہمیں کمپیئر کیا جاتا ہے, کوئی جاب شروع کرتے ہیں تو اس جگہ پہ جو پہلا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, جو پہلے کام کر رہا ہوتا ہے امپلائی, اس سے ہمیں کمپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ تو یہ کرتی تھی. آپ کے رزلٹ آتے ہیں, جس طرح ابھی میٹرک, ایف ایس سی, او لیولس کے بچے ہیں, رزلٹ آئے گا تو کزنس کا آپس میں کمپیریزن ہوگا. اسی طرح لڑکوں کا کمپیریزن بھی آپس میں اسی طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی تو چلو ہائٹ ایسی ہے, اس کی ایسی تھی, یہ اتنا کما رہا ہے, اس کی ایسی تھی, اس نے اس عمر میں شادی کر لی, اس عمر میں بچے پیدا کر لیے, اور ہمارے لیے یہ سو کالڈ سیٹلڈ لائف ہے. اسی طرح ہم جابس میں بھی جب جاتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں وہ پہلے جو تھا وہ ایسے تھا. اب ایون اگر ہم بات کریں اپنی فیلڈز کے حوالے سے, ہر فیلڈ میں یہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ میڈیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ میڈیکل ہے, ایسا نہیں ہے انجینئرنگ ہے, ہر جگہ یہ ہے. کیونکہ وہی بچے جن کے ساتھ یہ کمپیریزن ہوا, وہ بڑے جب ہو کے ایسے انڈیویجولز بنتے ہیں جن کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں, تو وہ بھی وہی کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, ایکسیپٹنس ایز اے پرسن سب سے پہلے, مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے نا, تو ہم اس بندے کو پراپر اس کے پوٹینشیلز تک دیکھ ہی نہیں پاتے. اب فار ایگزامپل جو میں نے انڈیویجول ڈفرینس کی بات کی, اگر ہم سے پہلے آنے والے نے بہت اچھی بات کی, یا وہ بہت اچھا کام کر رہا تھا, یا اس نے بہت ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا, تو شاید اس نے ایک ڈومین میں کیا ہوگا. اگر ہمیں پورا موقع دیا جائے تو ہم ہو سکتا ہے کسی اور ڈومین میں اس سے کہیں زیادہ آگے کا اسٹینڈرڈ سیٹ کر سکتے ہوں. لیکن اس کمپیریزن کی وجہ سے ہم اپنی ہر پرفارمنس انڈیکیٹر کو کویشچن کرنا شروع کر دیں گے. اچھا میں اس جتنا کر لوں, اگر میں اس سے آگے جا سکتی ہوں تو میں تو وہ نہیں جانا چاہوں گی, کیونکہ مجھے تو ایک آپ نے بتا دیا کہ اچھا پرانا یہ کرتا تھا تو اب مجھے بھی بس یہاں تک جانا ہے, ہو سکتا ہے میں یہاں تک جا سکتی ہوں. سو ہمیں کسی بھی فارم میں, بے شک وہ مارکس ہیں, لیٹ سے میں کہہ دوں وہ پڑوسیوں کے بچے نے تو 500 نمبر لیے تھے, تمہیں بھی لینے چاہیے, وہ بچہ 550 نمبر لے سکتا ہے, اس کا تو آپ نے گول ہی 500 پہ سیٹ کر دیا. سو آپ اس بچے کو یا اس انڈیویجول کو جو ایڈلٹ ہے, اگر اس کو کمپیئر نہیں کریں گے تو وہ اپنے زیادہ پوٹینشیلز کو آئیڈینٹیفائی کر کے بہت آگے تک جا سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے گا, وہ اپنی اسٹرینتھس کو دیکھے گا. لیکن یہ کمپیریزن کہیں نہ کہیں ہماری پرفارمنس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. اب ہونا کیا چاہیے,
اگر ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں کسی کو کمپیئر کرنا ہے اور ہم اس کو ایک موٹیویشن کا ٹول بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پروسیس کو دیکھنا چاہیے. آپ اگلے کو کمپیئر کریں کہ آپ نے بہت اچھی ایفرٹ کی ہے, لیکن اگر آپ ایفرٹ کو اس طرح کر لیتے, آپ ان سے بھی گائیڈنس لے لو جنہوں نے اس بارے میں آلریڈی کام کیا ہوا ہے, تو شاید آپ اور بھی اچھا کر سکو. یعنی آپ نے کمپیئر تو کیا, بٹ آپ نے پہلے اس کو انکریج کیا اور پھر آپ نے اس کمپیریزن کو گائیڈنس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا, رادر دین کہنا کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا اور تم نہیں پہنچ سکے, اس نے یہ کر لیا تم نے نہیں کیا. آپ کمپیئر ایک ہیلدی وے میں اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر اس کو گائیڈنس کے ساتھ ریلیٹ کریں. طاہرہ صاحب, یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے, جو ہم نے ذکر کرنا ہی ہے. ہم جب بھی کچھ میئر کریں گے, کامیابی ہو یا ناکامی ہو, اس کو میئرمنٹ اس کی ایسے ہی ہوگی جو سٹینڈرڈ سیٹ ہے. کسی نے ریکارڈ بنایا ہے تو وہ ٹوٹے گا ہی, کوئی نہ کوئی تو توڑے گا. اگر ہم یہ کمپیریزن نکال دیں کہ اگر کسی نے 10 سیکنڈ میں 100 میٹر بھاگ لیا ہے تو یہ کوئی اور نہیں کر سکتا, تو اس کو کرنے والے بھی آئیں گے اور ہیں موجود لوگ. کمپٹیشن اور کمپیریزن, اس کے مثبت پہلو بھی تو ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, انڈیویجولز کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, پھر وہ سٹیپس فالو کروائے جاتے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ ہم صرف اس کے بچوں کو اب یہ بتایا جائے کہ کمپیریزن جو ہے, یا پیرنٹس کو بتایا جائے کہ کمپیریزن نہیں کرنا ہے, اس کے صرف منفی پہلو ہیں, مثبت بھی تو ہیں اس کے. دیکھیے اب جیسے پریز ہے, ایک کانسیپٹ نیا آیا کہ ہمیں بچوں کو پریز نہیں کرنا چاہیے. اب پریز ہمیں ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم بچوں کو پریز نہیں کریں گے تو ان کی موٹیویشن ڈیولپ نہیں ہوگی نا, کہ اگر وہ فرسٹ بھی آ گیا اور ہم اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آ گئے, تو اب بات یہ ہے کہ وہاں بھی آپ کو پروسیس کو پریز کرنا ہے کہ تم نے بہت اچھی ایفرٹ کی ہے, اینڈ آئی ایم شیور تم نیکسٹ ٹائم بھی اتنا ہی اچھا کرو گے. اب آپ نے اس کو ایک الٹیمیٹ وہ نہیں دیا کہ وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا. ہم نے کہا ہے کہ تم نے اچھا کیا ہے, تم اس سے آگے بھی جا سکتے ہو. اسی طرح کمپیئر کرتے ہوئے, لیٹ سپوز کسی نے 100 سیکنڈز میں جو ہے وہ ایک ٹارگٹ اچیو کر لیا, اب آپ اس کے پروسیس کو پریز کر دیں یا اس کو ایک کمپیریزن اس طرح کا دے دیں کہ if he can do it, you can do it as well. We are pretty sure کہ تم بھی کرو گے. دوسری سائڈ پہ کمپیریزن کیا ہے, اس نے تو کر لیا, تم تو نہیں کر سکتے, تم بھی کر لیتے, تم نے تو میری ناک ہی کٹوا دی. بالکل رائٹ. تو کمپیریزن اگر ہم ہیلدی وے میں رکھنا چاہتے ہیں, ایک موٹیویشن بنانا چاہتے ہیں, تو اگین ہماری کمیونیکیشن ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے موٹیویشن کو موٹیویٹنگ فیکٹر لگے بھی نا. کہ لیٹ سپوز اگر آپ نے اس کو میڈیسن کے لیے انکریج کرنا ہے یا انجینئرنگ کے لیے کرنا ہے, تو آپ اسے آپشن بھی اوپن کر دیں کہ میری وش تو یہ ہے کہ جیسے باقی دو تمہارے کازنز ہیں وہ میڈیکل میں گئے ہیں, تو میری خواہش ہے کہ تم بھی میڈیکل میں چلے جاؤ, لیکن اسٹل تم اپنی مرضی بھی دیکھ لو. رائٹ. اسی طرح ایفرٹ ہے کہ تم نے بہت کوشش کی ہے, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور تم نیکسٹ ٹائم اس سے زیادہ ایفرٹ کر کے اس جتنے مارکس بھی لے لو گی, رات اور اس سے بھی آگے چلی جاؤ گی. یعنی آپ نے اس کو کمپیئر بھی کیا لیکن موٹیویٹ بھی کیا. سو کمپٹیشن جو ہے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, وہاں پر نیگیٹیولی اگلے کو بیش نہیں کرنا چاہیے. ہم انفارچونیٹلی کمپیریزن اور کمپٹیشنز میں بیش کر رہے ہوتے ہیں, ہم سنب کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یعنی کہ اس میں الفاظ کا چناؤ بہت آپ کا مناسب ہونا چاہیے کہ آپ کن الفاظ میں دوسرے کو بتانا چاہ رہے ہیں, پیغام دینا چاہ رہے ہیں, تاکہ وہ انسپریشن لے, وہ جیلس نہ ہو. ایگزیکٹلی. اب اگر کمیونیکیشن آپ بات کریں گے, ایشو یہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کہ جس سے ایشو ہے اس کو نہیں بتاتے, جس کی تعریف کرنی ہے اس کو نہیں بتاتے. اگر آپ پیاری لگ رہی ہیں, آپ اچھی بات کر رہی ہیں, تو میں نہیں بتاؤں گی. اگر مجھے کوئی بات نہیں اچھی لگے گی, میں نہیں بتاؤں گی. کیا کمیونیکیٹ کر دینا چاہیے کہ اگر آپس میں کوئی کلیش ہو, آپس میں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو, یا میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہ رہی ہوں, میں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی ہوں آپ سے کسی جگہ پہ, اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں اور میں آپ سے ٹپس لینا چاہتی ہوں, یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری ایگو ہرٹ ہوگی, ہماری سیلف اسٹیم ہرٹ ہوگی. اچھا, یہ کیا واقعی ہی ہمیں کمیونیکیشن کے ذریعے ان چیزوں کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کمیونیکیشن نا دونوں سائڈ سے اوپن ہونی چاہیے, بیکاز اٹ از آلویز بٹوین ٹو پیپل اور ٹو پلیٹ فارمز. اب اگر میں کسی سے کچھ سیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے, تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ مجھے بالکل اس کو پریز کرنا چاہیے, مجھے اسے اکنالج کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور مجھے اس سے گائیڈنس لینے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, آج کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں. اب فار ایگزامپل بہت ساری ایسے باتیں بچے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, تو ہم بڑے اوپنلی پوچھ لیتے ہیں یار اس کا کیا مطلب ہے, یا آپ جو بول رہے ہو یہ کیا ہوتا ہے. اب ہمارے نیسز اینڈ نیفیوز سے میں نے تو خیر آنیسٹلی بہت کچھ سیکھا ہے. سو کوئی اس میں, کیونکہ آپ کی لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہے, آپ کبھی بھی 100% نالج گین نہیں کر سکتے. سو جہاں سے ملے لے لینا چاہیے. دوسری سائڈ پہ بتانے والے کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ فار ایگزامپل میں ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچ گیا, آج جی میں اپنا کلینک کھول لیا ہے, یا میں جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ بن گئی ہوں, تو اب میرے پاس جو انٹرنز آئے, میں کہوں جی سوری میں نہیں ان کو بتاتی, یہ میرے سے آگے نہ چلے جائیں.
اگر میں نے ان کو بتا دیا تو پتہ نہیں یہ مجھ سے زیادہ سیکھ لیں گے, یہ کر لیں گے. ہم جنرلی اپنی انفارمیشن روک لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید ہماری گروتھ نہ رک جائے یا یہ ہم سے آگے نہ چلا جائیں. دیکھیں, آپ جتنا زیادہ دوسرے کو سکھاتے ہیں, جتنا زیادہ دوسرے کے ساتھ اوپن رہتے ہیں, اتنا ہی زیادہ آپ کی اپنی نالج بھی بڑھتی ہے, کیونکہ آپ سکھا رہے ہوں گے, وہ آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھ لے گا یا کوئی ایسا کامنٹ شیئر کرے گا, ہو سکتا ہے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے. سو کمیونیکیشن دونوں اینڈز پہ, ریسیونگ اینڈ پہ بھی اور ایکسپریسنگ اینڈ پہ اوپن رہنی چاہیے, اور تبھی ہم افیکٹو کمیونیکیشن اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ویسے بھی علم تو امانت ہے, اور اس سے امانت جو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے, دوسروں کو منتقل کرنا ہے. اچھا, نفسیاتی مسائل یا نفسیاتی معاملات, بڑا نیگیٹو ٹرمنالوجی, اگر کسی سے ہم کہا جائے کہ آپ کے نفسیاتی مسائل ہیں, ان کو حل ہونا چاہیے, ایڈریس ہونا چاہیے, ان پہ غور کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, لوگ اس پر ریئیکشن دینا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں, ہمیں کوئی نفسیاتی مسائل نہیں ہیں. اب بچوں کی ہم نے بات کی ہے, لیکن پیرنٹس کو ہم نے بتا دیا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, لیکن پیرنٹس بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں, جہاں بچوں کو براٹ اپ ہے, ان کی تربیت ہے, ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنے ہیں, والد ہو والدہ ہو دونوں کو, گھر بھی مینٹین کرنا ہے, پھر پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان کے مسائل بھی ایڈریس ہونے چاہیے. وہ اپنا جو کتارسس ہے وہ کہاں کریں اور کس کے ساتھ کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر ہم جنرل وے میں بات کریں تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو پوری سوسائٹی ہے نا, وہ آنیسٹلی ٹراماٹائزڈ لیبلڈ ہے. ہم ایک کیس سٹڈی ہیں ٹراما کی. پورا ہم جس قسم کے ٹیررزم کے حالات میں رہے, جس قسم کی انفلیشن فیس کرتے ہیں, جس قسم کی جاب انسیکیورٹی فیس کرتے ہیں, جس قسم کے اوور آل ہمارے پاس پرابلمز ہیں سوسائٹی میں, ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہم سارے کہیں نہ کہیں ایموشنلی اینڈ سائیکولوجیکلی افیکٹڈ ہیں. تو پہلے تو ہم سب کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہم سبھی کو ضرورت ہے کہیں نہ کہیں ہیلپ کی. اب جب ہم سب کو ضرورت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو لیبل کرنے کا بھی کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کہیں کہ اچھا اس کو ضرورت ہے اور مجھے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کتھارسس بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے تو بچے کتھارسس کر سکتے ہیں پیرنٹس کو, پیرنٹس کر سکتے ہیں آپس میں, پیرنٹس کر سکتے ہیں اپنے سبلنگز اور اپنے فرینڈ سے. یہ اگر ہمارے سوشل سرکلز بہت اسٹرانگلی اسٹیبلش ہو جائیں تو ہمارا بہت حد تک ایک پرابلم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس ان میں سے کوئی ایسا سوشل سرکل اویلیبل نہیں ہے, ان دیٹ کیس آپ کو بالکل کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس آ جانا چاہیے. دیکھیں, ہمارے پاس آنے کا مطلب کیا ہے, باہر کوئی آپ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا, ہم آپ کی بات سن کے آپ کو سمجھ لیں گے. آپ کو ایک وینٹ آؤٹ پوائنٹ مل جائے گا کہ جہاں آ کر آپ اپنی جو مرضی بات کریں. ہمیں نہیں پتا آپ کے رشتہ دار کون ہے, ہمیں نہیں پتا آپ کا پورا خاندان کون ہے, آپ اس کے بارے میں جو مرضی بات کر کے چلے جائیں گے. ہم صرف آپ کو پازیٹیو گائیڈنس دے دیں گے, آپ کو ایک ایموشنل وے آؤٹ دے دیں گے. سو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ بچوں کو اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ایک اچھی نیشن کو بلٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ایک ماں پوری نیشن بناتی ہے, تو اگر ماں کی ایموشنل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بچوں کی ایموشنل ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. ہم جنرلی کہتے ہیں بچے کو کیا پتہ لگ رہا ہے, بچے کے سامنے جو مرضی بات کر لیں وہ نہیں نوٹ کر رہا. بچہ آپ کا مائکرو ایکسپریشن نوٹ کرتا ہے. آپ جہاں ذرا سا اپنا ایکسپریشن چینج کرتے ہیں بچہ فوراً پریشان ہو جاتا ہے. وہ انرجی پک کر رہا ہوتا ہے کہ آج میری ماں کی انرجی کیسی ہے. وہ اکثر لوگوں کے پاس جانا ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں جسٹ بیکاز کہ ان کی انرجی کمفرٹیبل نہیں لگتی. تو طاہرہ صاحبہ, یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, اس نے ہمارے جو سوشل گروپ کی آپ نے بات کی, سوشل بانڈنگ کی بات کی, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے تعلقات اب کمزور ہو گئے. یہ سوشل میڈیا نے جو ریس شروع کی اس کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں, یا پھر ہماری ضروریات بڑھ گئی ہیں, ہم اپنی لائف میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ ہم ان تمام اسپیکٹس کو ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم کسی سے بات کریں. ہمارا اٹینشن سپین اتنا کم ہو چکا ہے. یہ جو ہم شارٹس کے اوپر جا رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی 30 سیکنڈ میں بات ختم کر دو, تو جو آپ نارمل کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں, آپ کو اگلے کی بات سننی پڑتی ہے, سمجھنی پڑتی ہے, آپ کو اس کو جواب دینا پڑتا ہے. ہم ون وے کمیونیکیشن سے خوش ہیں, فون مجھ سے بات کیے جا رہا ہے, میں دنیا سے کنیکٹڈ ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کسی سے بات کروں. سو دس سوشل میڈیا ہیز ایکچولی افیکٹڈ آر سوشلائزیشن. ہم بور ہو جاتے ہیں. اب میں اور آپ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں گے نا, تو 5 منٹ بعد ہم بور ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگے گا کہ اوہو, میں تو دنیا سے پوری 5 منٹ میں گھوم پھر کے واپس آ جاتی ہے, کیا ایک ہی ڈسکشن میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں. سو دس ہیز بیڈلی افیکٹڈ آر سوشل کمیونیکیشن. صحیح. اچھا, سوشل سرکل کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ کیتھارسس کریں. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور سے بات کریں, تو جو ہمارا پارٹنر ہوتا ہے
ہمارے گھر والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہی تو تمہارے دوست ہیں, ہم سے بات کرو, اور ہم نہیں بات کرنا چاہ رہے ہوتے. اسی طرح میاں بیوی میں بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ میں ہی تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں, میرے سے ہی بات کرو. اب شکایت ہو تو ان سے کیسے شکایت کی؟ اور سم ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے بندے سے بات کرنا ہے جو کہ آپ کے بارے میں نہ جانتا ہو. سم ٹائمز ہم کسی بس اسٹاپ پہ بیٹھے ہوئے کسی غیر سے سارے دل کا حال اپنا شیئر کر دیتے ہیں. تو سوشل سرکل ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہماری فیملی لائف سے ذرا الگ ہو, ہماری فیملی اس کو جانتی نہ بھی ہو, تاکہ ہم اپنی پرابلمس کھل کے شیئر کر سکیں. اینڈ Is دس it از ویری normal? امپورٹنٹ, دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں اب کئی دفعہ میں اگر بہت زیادہ کسی بات پہ اپسیٹ ہوتی ہوں نا, تو میں اکثر کہتی ہوں کہ یار کوئی ایسا بندہ بتا دو جو مجھے نہیں جانتا, میں اس کو جا کے نا بات کرنا چاہتی ہوں, میں آئی جسٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ. یا میں اپنی دوست کو کال کر کے کہتی ہوں میری سائیکالوجسٹ مت بننا, میری بات سن لینا, رائٹ, جسٹ بیکاز کہ میں سنانا چاہتی ہوں. اب یہی جو سنانا ہے وہ میں اسی بندے کو کیسے سناؤں جو کہ مجھے جانتا ہے یا جو میری فیملی کو جانتا ہے یا جس کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر بات کو پرسنل لے گا. فار ایگزامپل اس وقت میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ کوئی مجھے نہیں سمجھتا, اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں ایکچولی یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا. جیسے ہی میں یہ کہوں گی تو جس دوست سے بات کروں گی یا جس اپنے پارٹنر سے بات کروں گی, کیا مطلب ہے, میں نہیں سمجھتا, میں نہیں تمہیں سمجھتی, تم کیسی باتیں کر رہی ہو, اور پھر لڑائی ہو جاتی ہے. سو وہ فائدہ نہیں ہوتا. اور ایک اور اسی بھی لیے تو فیئر ہوتا ہے نا طاہرہ صاحبہ, بینگ ججڈ, بہت زیادہ ہوتا ہے. فوراً سے پہلے لیبل لگ جاتا ہے. اگر آپ کوئی بھی اپنی رائے کا بھی اظہار کریں یا ہم اپنا کوئی مسئلہ بیان کریں تو فوراً سے پہلے سامنے سے رائے آ جاتی ہے کہ نہیں یہ مسائل ہوں گے یا یہ حل ہوگا. اب میں کہہ دوں کہ میں آج یار بہت اینکشس فیل, ہاں تم کیسے اینکشس فیل کر رہی ہو, تم تو سائیکالوجسٹ ہو یار, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ایم اے ہیومن بینگ ایز ویل. سو یہ جو ججمنٹ ہے یہ تو ہم پہلے دیتے ہیں, بات تو ہم بعد میں سنتے ہیں پوری, پہلے تو ہم جج کر دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں بچے پیرنٹس کو آ کے کچھ نہیں بتانا چاہتے, جسٹ بیکاز کہ وہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پیرنٹس جج کریں گے, فیملی والے جج کریں گے. اسی لیے تو ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل آپ کو یہ سپورٹ دیتا ہے کہ وہ آپ کو جج بھی نہیں کرتا. ہم سے آ کے کتنے لوگ سوال پوچھتے ہیں, آپ جج تو نہیں کریں گی, یا وہ کہیں گے کہ میں آپ کو کچھ بتانا تو چاہتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ مجھے جج کریں گی تو پھر میں کیسے بتاؤں گی. تو میں اکثر یہی جواب دیتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہم نے جج ہی کرنا ہو تو ہم بھی باہر جا کے لوگوں کی طرح بیٹھ جائیں, پھر ہمارا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے نا. بالکل. طاہرہ صاحبہ, اب جو سب سے امپورٹنٹ چین ہے بچوں اور والدین میں, وہ آ جاتی ہے ایجوکیشن کی, ٹیچرز کی. بچے والدین کے بعد جو سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اپنے اسکول میں اپنے مدرسے میں گزارتے ہیں. وہاں پر جو مینٹل ہیلتھ کی ہم بات کر رہے ہیں یا پھر جو یہ سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں, کتنا ضروری ہے ان کا اویئر ہونا, ان کو ایڈریس کرنا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ 3.5 سال کا بچہ تو اسکول جائے گا, اگر 3.5 سال کا یا 4 سال کا ہو گیا اس کے بعد اس کو ایڈمیشن نہیں ملے گا, یہ کتنا خطرناک ہے بچوں کے لیے بھی کہ ان کو پیرنٹس سے اتنی جلدی الگ کر لینا, اور پھر صرف ایجوکیشن کے نام پر یا 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسکول میں گزارنے کے نام پر, اور وہاں پر بھی ٹیچرز یا پھر وہ اساتذہ جو اس ایج بریکٹ میں زیادہ سختی کر جاتے ہیں. اصل میں دیکھیں جو ایکچوئل ایج اکارڈنگ ٹو دا ریلیجن ہونی چاہیے تھی وہ تو 7 ایئرز ہونی چاہیے تھی آپ کے اسکول جانے کا. آپ 3.5 سال کی بات کریں, ہمارے اسلام آباد کے کچھ اسکولس کا کرائٹیریا 2.5 سال ہے, جہاں بچے کو ابھی پوری طرح سے بولنا بھی نہیں آتا, اس کو کھانا پینا نہیں آتا, اور ہم اس کو اسکول کی طرف لے جاتے ہیں, وہ کیا سمجھے گا. اچھا, اور پھر اس سے بڑھ کر ظلم ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں ایک ٹیچر کے اوپر 24-25 بچوں کی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں, 30 بچوں کی ذمہ داری. وہ کیسے اس ایک بچے کے ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے سوری اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ پراپر اٹینشن نہیں لے پاتا, کوئی بچہ بھی پراپرلی چیزوں کو لرن نہیں کر پاتا, اور یہ ہمارے یہاں اسکولز میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. سو ایک تو یہ کہ ہماری ایج کو ریوائز ہونے کی ضرورت ہے, دوسرا ہماری ٹیچرز کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر بچے کی نیڈس کو سمجھیں کیسے, وہ کس طرح سے بچوں کو رسپونڈ کریں. لیٹ سپوز کوئی بچہ کلاس روم میں ٹینٹرم تھرو کر دیتا ہے, وہ ٹینٹرم تھرو تو کر دیا اب اس نے, اب ٹیچر کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو ہینڈل کیسے کریں. ٹیچرز کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ ہم بہت کوشش کریں کہ ہم ٹیچرز کو ٹرین کریں, اور اسکولز کو اس بارے میں جتنا میکسیمم اپروچ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. صحیح. اچھا طاہرہ صاحبہ, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بڑے جو ہے چاہ رہے ہوتے ہیں دوسرا ہمیں بتائے, اور ہمیں بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ٹو نو اباؤٹ دیٹ. سب سے پہلے دوسرے کی سیلری, دوسرے کا میرٹل اسٹیٹس, دوسروں کی گھر کی کنڈیشنز, کہ بچے کہاں پڑھ رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے, اور ہم ان لوگوں کو جانتے نہیں ہوتے. بینگ اے پرسن ریلیٹڈ ود دس مینٹل ہیلتھ, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن چیزوں پہ ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے دوسرے کی,
اگر میرا کوئی کلیگ بھی ہے, میرا کوئی دوست بھی ہے, مجھے اس سے یہ بات نہیں پوچھنی. دیکھیں پوچھنا ایک الگ بات ہے, ہمیں اس سے افیکٹ نہیں ہونا. اگر میں اس سے افیکٹ ہو رہی ہوں تو دیٹ مینس کہ میرے لیے وہ ایک پرابلم بن جائے گی. صحیح ہو گیا. نہیں کنٹینیو کیجیے پلیز. اب ہوتا کیا ہے, اب ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دیتی ہوں. ایک بچہ اسکول گیا, اس نے پارکنگ دیکھی اور پارکنگ دیکھ کے کہتا ہے میں نے اسکول میں ایڈمیشن نہیں لینا, یہاں تو سب چھوٹی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. یہ کمپیریزن ہم نے بچے کے مائنڈ میں اپنی ڈسکشنز کے تھرو ڈال دیا کہ کون سے لوگ اچھے ہیں, کون سے برے ہیں, کن کی گاڑیوں سے ہم نے کیا جج کرنا ہے. صحیح ہو. ہمیں ایک دوسرے سے پوچھنا ضرور چاہیے فار موٹیویشن اگین, کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کر سکتی ہوں. یہ اپروچ زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ طاہرہ جاوید صاحبہ, آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود رہیں اور بہت ہی اہم ایشو جس کو بہت اگنور کیا جاتا ہے اس پر بات کی, اور اس پر ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی بات کی جائے, والدین کے ساتھ بھی بات کی جائے, اساتذہ کے ساتھ بھی بات کی جائے, اور خاص طور پر جو بچے جس کمیونٹی میں آتے جاتے ہیں, جن پارکس میں کھیلتے ہیں, جہاں پر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, آنا جانا ہے, وہاں پر یہ تمام تر چیزیں ان منفی باتوں سے اگر پاک ہوں گی تو اتنی زیادہ بہتر ہوگی ہماری معاشرت کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے. کیونکہ اکائی, ایک فرد اکائی ہے اپنے ہمارے معاشرے کی, اور اکائی میٹر کرتی ہے, اور اس کی انوالومنٹ اتنی ہی ہے کیونکہ اکائی سے ہی اجتماع ہوگا. بالکل جناب, اور ضروری ہے کہ آپ انسپریشن لیں, آپ جیلس نہ ہوں. ہر ایک کی لائف مختلف ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں سے کیلنڈرز اور کیلکولیٹر سائڈ پہ رکھ لیں دوسرے سے ملتے ہوئے, تو ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی. جو ہم ہر وقت کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں نا کہ اس ایج میں یہ ہو جانا چاہیے, اس عمر تک جو ہے ہم نے یہ بنا لینا ہے, یہ ہماری بھی زندگی تنگ کرتے ہیں اور ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کی بھی کرتے ہیں. اپنی اپنی راہ پہ چلتے ہوئے محنت جاری رکھیں, سکون کے ساتھ پرسکون ہو کے اپنی بھی زندگی گزاریں اور لوگوں کو بھی زندگی اب گزارنے اس مقابلے کی بات کر لیتے ہیں. بالکل. مقابلہ ہوا ہے جی, اور اسے کہتے ہیں نیزہ بازی, اور یہ ہوئے ہیں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں. اور اس میں نیزہ بازی میں یہ دلچسپ مقابلے ہوئے ہیں. مختلف انداز سے نیزہ بازی ہوتی ہے اور مختلف کھیل شامل ہو جاتے ہیں اور مختلف کیٹیگریز بن جاتی ہیں. کیسا کھیل تھا, کون کامیاب ہوا, کتنے سارے لوگوں کے لیے اس میں نئی چیزیں تھیں اور بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا. بالکل جناب, اور اس حوالے سے خواجہ محمد کلیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں سرمائی کھیلوں کے مقابلوں میں پنجاب کے قدیم ثقافتی کھیل نیزہ بازی کو پہلی بار شامل کیا گیا. رورل بیس سپورٹس ہیں وہ تھوڑی اتنی فیوریٹ نہیں ہو رہی, اتنا کمرشل اینگل نہیں اس میں آ رہا, تو اس کو تھوڑا بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ فیوچر میں ایک ایسا ایونٹ بنے گا جس طرح مینگو فیسٹیول ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ نیزہ بازی کے مقابلوں میں شریک پنجاب کی مختلف ٹیموں میں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان کے طلباء بھی شامل تھے. اس سے آپ مینٹلی فٹ رہتے ہیں, آپ فزیکلی بھی فٹ رہتے ہیں, آپ کے ایم سٹرونگز ہو جاتے ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں وی سی میاں نواز شریف یونیورسٹی کے, انہوں نے ٹینٹ پیکنگ کا ایونٹ آرگنائز کیا. بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, میں نے اپنی لائف میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. اچھی بات ہے, ہمیں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. مین چیز یہ ہے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں تاکہ آنے والی نئی جنریشن میں یہ اس کھیل کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو. مقابلوں کے اختتام پر بہترین کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں شیلڈز تقسیم کی گئیں. جامعات میں ایسے کھیلوں کے مقابلوں سے طلباء و طالبات کو اپنی ثقافت سے جڑنے کے مواقع میسر آئیں گے. جی جناب, خواجہ محمد کلیم کی آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے, اور نیزہ بازی کے حوالے سے. نیزہ بازی ایک ایسا سپورٹس ہے جو کہ بہت ضروری بھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا کم ہو رہا ہے, لیکن اب جب زرعی یونیورسٹیز یا جب ہمارے سپورٹس ڈیز ہوتے ہیں, ہمارے سپورٹس ویکس ہوتے ہیں, اگر ہم ان میں اس طرح کی کھیلیں شامل کریں گے جو کہ اب ذرا کم کھیلی جا رہی ہیں, ان کے لیے گراؤنڈز میسر نہیں ہیں, یا جو آج کل کے بچے ہیں زیادہ تر ٹیکنالوجی ریلیٹڈ گیمز کھیل رہے ہیں, بیٹھ کے ٹیبس پہ کھیلتے ہیں, اس وقت میں ایسی گیمز کا فروغ بہت ضروری ہے ہیلدی معاشرے کے لیے بھی. اور ہماری کوکریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی دیکھیں تو ہماری سپورٹس کو بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ اس میں ہم ایسی گیمز شامل کریں. نشانہ نیزہ بازی, گھوڑ سواری, اس میں نہ صرف مہارتیں ہیں بلکہ اس میں جو ویژن ہے وہ بھی, اور پھر مقابلہ, وقت کتنا کم ہے, فیصلہ سازی, یہ تمام تر چیزیں ان کھیلوں میں شامل ہیں. اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مزیدار سی چیز کہ یہاں پر تو آپ نے دیکھ لیا کہ نیزہ بازی کیسے ہوتی ہے اور اس میں کیا ضروری چیز ہے. وقت کم ہوتا ہے, مقابلہ سخت ہوتا ہے, لیکن ایک ایسے پینٹر بھی ہیں, بیلاروس سے ان کا تعلق ہے, جو 10 برش ہاتھ میں پکڑ کر ایک ساتھ
पेंटिंग करते हैं और क्या बात है, और उनकी महारत है कि वो एक ही पेंट ब्रश को महारत से इस्तेमाल करना ज़्यादातर लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन 10 ब्रश हाथ में पकड़ना और अपने 10 उंगलियों में उन ब्रशेस का इस्तेमाल करना और फिर पेंटिंग बनाना, और उससे भी वो शाहकार तख्लीक कर रहे हैं। बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि क्या इसमें इसको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहते हैं रिजवान, ये जो डिफरेंट कलर्स की हम देख रहे होते हैं और कोई एक प्रॉपर बाउंड्री के साथ नहीं होती, क्या ज़बरदस्त कलर्स का कॉम्बिनेशन। ये भी एक तरह से आर्ट है कि आप अपने हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करें और तमाम उंगलियों के साथ आप ब्रशेस को टाई करके पेंटिंग करें, और इट्स रियली लवली। नाम है इनका फ्लेंगर, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको जो एतराज़ था कि वो पेंटिंग बनाते हुए हर दफ़ा ब्रश तब्दील करते थे पेंट तब्दील करने के लिए, और इससे तंग आ गए थे, और इसी वजह से उन्होंने ये जहन में उनके आया कि उन्हें ये ट्राई करना चाहिए। और हैरत अंगेज़ तौर पर कोई उनका उस्ताद भी नहीं है जिसने उन्हें ये सिखाया हो कि वो 10 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए 10 ब्रशेस का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ पेंटिंग के हवाले से बात करते हैं, आर्टिस्ट के हवाले से बात करें, आर्ट के हवाले से बात करें, तो कहा जाता है कि खुदा से ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिस्ट कोई नहीं है, और इस चीज़ का अंदाज़ा हमें डिफरेंट मखलूक़ात को देख के होता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर जानवर को, हशरातुल अर्ज़ को भी इतनी खूबसूरती से बनाया है, लेकिन एक ऐसा मौत है जिसका नाम पिकासो है, और वो इतना खूबसूरत है, और उड़ने वाला ये ऐसे हशरात में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन तितली जैसा, उसको इसका कलर और उसके जो इसके ऊपर डिज़ाइन है वो देखें, और इसी खूबसूरत डिज़ाइन की वजह से इसको तारीख के सबसे बड़े मुसव्विर पिकासो के नाम से मंसूब किया गया, और इसका नाम रखा गया है जी पिकासो मौत। और बताते चलें कि उमूमी तौर पर रात को मुतहरिक होता है, और जबकि इसकी खुराक जो है वो मुख्तलिफ पेड़ पौधों और उनके पत्तों पर पाया जाने वाला रस है, और लेकिन जो खूबसूरती है, जो कुदरत का नज़ारा है, वो नज़र आ रहा है किस कदर खूबसूरती से इसको न सिर्फ डिज़ाइन किया गया है। और अब कुछ बात करते हैं हम दुनिया में एक ऐसे जोड़े की, शादीशुदा जोड़ा है, ताल्लुक़ है अमेरिका से, लेकिन उन्होंने अपनी तमाम जायदाद फरोख्त कर दिया है बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। और वो बेहतर ज़िंदगी ये है कि उन्होंने दुनिया भर में फिरने वाले क्रूज़ में ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी तमाम जायदाद फरोख्त कर दी। आप देख रहे हैं कि इस तरह वो दुनिया में घूम फिर भी सकेंगे, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकेंगे, और वो जो खूबसूरत नज़ारे हैं, कुदरती नज़ारे हैं, उनसे भी जो है वो ऑब्वियसली इंजॉय कर सकेंगे। कोई घर नहीं है जहाँ लौट के जाना है। और इनकी एज बता दूं, जो एज है जिनकी 76 ईयर्स और 64 ईयर्स, और इन्होंने क्या किया, इनको ये ख्याल ये आया कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है ज़मीन जो है, अब उनको लग रहा था कि एक जगह पे हमने नहीं रहना और हमने घूमते फिरते रहना है और कुदरत के नज़ारे देखने हैं, तो इन्होंने अपना कारोबार भी बेच दिया, घर भी बेच दिया, और जितनी भी इनके नाम पे चीज़ें थी उन्होंने वो तमाम बेच के एक जो है मोटर होम, यानी कि ट्रक पर बना जो चलता फिरता घर है ना, वो खरीदा, ताकि ये घूमते फिरते कॉन्सेप्ट है कुछ लोगों का कि हम एक दफ़ा ही जीते हैं और ज़िंदगी हमें एक दफ़ा ही मिलती है, तो हम इस ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी कमाने और बिल्स पे करने या खर्च करने में गुजार देते हैं, तो हमें ज़िंदगी को गुजारना चाहिए और ज़िंदगी को जीना चाहिए, गुजारना नहीं चाहिए, जीना चाहिए। और उसमें जो अल्लाह ताला ने इस रुए अर्ज़ पर नज़ारे रखे हैं, हमें उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ मौसम, मुख्तलिफ हालात, समंदर हैं, पहाड़ हैं, उन सबको इंजॉय करना। लेकिन जब हम इंजॉय करने के हवाले से बात करते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें फल और सब्जियां बहुत ज़बरदस्त एक नेमत है जिसका इस्तेमाल ज़रूरी भी है सेहत के लिए, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो बड़े मुख्तलिफ होते हैं, आम फलों की निस्बत हम देखते हैं कि वो बहुत नायाब भी हैं। सो आम तौर पर हम देखते हैं कि सब्ज़ और सुर्ख रंग के सेब हमें मार्केट में मिलते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा खित्ता है जहाँ पे काले रंग के सेब उगते हैं, और ये काले रंग के सेब आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, और इसका रंग जो है ना आप देख सकते हैं काला है और स्याह ये लगता है, और इसको कहा यह जाता है इसके रंग की वजह से, इसकी नायाब खसलत की वजह से इसको ब्लैक डायमंड एप्पल कहा जाता है, और ये सिर्फ तिब्बत में पाया जाता है। मुझे ये लगा कि ये शायद आलू बुखारा है, एक बड़ा खूबसूरत फल है जो कि गर्मियों का फल है, कलर उसका वैसा ही है, और टेस्ट कैसा होगा ये तो जब खाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन इसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ये ब्लैक डायमंड एप्पल पूरी दुनिया में सिर्फ तिब्बत में पाया जाता है, और देख रहे हैं इसको वैसे देख के ना खाने के दिल चाहता है, नायाब भी है, हेल्दी भी है, और ऑब्वियसली बड़ा डिफरेंट भी है इसका कलर, आलू बुखारे जैसा भी इसका देखें डार्क पर्पल भी साइड से शेड है। सेब की खासियत ये है कि उसको अगर आप कुछ ज़्यादा अरसे तक ना महफूज करें या फिर उसको ऐसे ही हवा में छोड़ दें, तो जब आप उसको काटेंगे
تو وہ اندر سے کالا ہی نکلے گا، لیکن یہ ایکچوئل میں باہر سے وہ آئرن کی وجہ سے یہ اندر باہر سے سیم ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیب جو ہے یہ اندر اور باہر دونوں سے ایسا ہی ہے جیسا ہمیں باہر سے نظر آتا ہے. اب کوریا چلتے ہیں، جائیں چلتے ہیں جی جنوبی کوریا چلتے ہیں. اور جنوبی کوریا کے بارے میں جب ہم سوچتے بھی ہیں نا تو ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے روبوٹکس، انفراسٹرکچر، بڑی ٹیکنالوجی ڈفرینٹ وہ میوزک بینڈ بھی ہے آج کل، میوزک کافی بینڈ بھی، زیادہ ہاں ہے. وہ بھی بہت ہٹ ہے. اور ڈراماز ہاں. اوبیسلی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ان کی ترقی ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن جنوبی کوریا کے سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ بنایا ہے جس کی جو مشابہت ہے وہ کتے سے ملتی ہے. اور یہ روبوٹ جو ہے 19.87 سیکنڈ میں 328 فٹ کا جو سفر ہے وہ طے کرتا ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر سب سے ذرا تیز رفتار کوئی جانور ہے تو وہ جب ہم رات کو کہیں سفر کر رہے ہیں تو ہمارے پیچھے بھاگنے والا کتا ہو، تو اس کی مشابہت بھی کتے جیسی رکھی ہے. تو یہ بتایا گیا کہ ڈائنامک روبوٹ کنٹرول اینڈ ڈیزائن لیبارٹری نے یہ روبوٹس تیار کیے ہیں اور یہ 18.12 فاصلہ فی کلومیٹر کی رفتار سے یہ طے کرتا ہے اور یہ بھاگتا ہے. اور اس کی جو سینسز ہیں جو اس میں ایویونکس استعمال کیے گئے ہیں وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی سینسز سے لیس ہے اور رسپونڈ بھی کر سکتا ہے. یہ بالکل، اور رسپونڈ بھی کرتا ہے، بڑا ڈیفرنٹ بھی ہے. ٹیکنالوجی ہے، سائنس کی ترقی ہے، سائنس کے کرشمے ہم رضوان بچپن میں پڑھتے ہوتے تھے، ایک مضمون بھی تھا. اس حوالے سے بھی بات کریں گے، پروگرام کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اسلام امن، بھائی چارے، رواداری کا درس دیتا ہے. ایک دوسرے کی بات اگر آپ کو پسند نہ آئے تو درگزر کرنا، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے. ہم وہ مشکلات جو اپنی روٹین لائف میں فیس کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی کوڈ آف کنڈکٹ ہے قرآن پاک. ان سے بچنے کے لیے ایک ہی کوڈ آف کنڈکٹ ہے اسلام. ایک دوسرے کو حوصلہ دینا، ایک دوسرے کی بات برداشت کرنا، درگزر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمارا دین بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے. اکثر اوقات روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی بات کو زیادہ فیل کر دیتے ہیں، بلکہ ابھی بھی ہم اسی چیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جیلسی کا فیکٹر آ جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری لائف میں مشکلات زیادہ ہیں، ہم شکایت کرنے لگتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ہم قدرت کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتی ہوں، شکریہ آپ پروگرام میں آئے. ہاں جی الحمدللہ. بھائی چارہ اور اخوت کتنا ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں؟ بھائی چارہ اور اخوت یہ اسلام کا ایک طرح امتیاز ہے. جی. اسی کے ساتھ جو ملتے جلتے اوصاف ہیں، جب بھائی چارے اور اخوت کا ہم نام لیتے ہیں اس میں رواداری بھی آ جاتی ہے، بردباری بھی ہے، برداشت بھی ہے، اس میں حلم بھی ہے، اس میں ضبط نفس بھی ہے، دوسروں کو آسودہ خاطر کرنا، برداشت کرنا، ضبط نفس. تو قرآن مقدس کے اندر بڑے واضح انداز